یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی سورہ نمل کی آیت ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسیع سلطنت عطا فرمائی. تو ارشاد ہوا حشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر. ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں حاضر کر دیے کیا؟ جن، انس، طیر. تین چیزیں بیان ہوئی. جن جنوں کو کہتے ہیں، یہ ہم عام طور پہ جانتے ہیں، جنات کو جن کہتے ہیں، اور ان سے مراد انسان ہیں، اور طیر سے مراد پرندے ہیں. طائر کا لفظ ہماری اردو شاعری میں بھی اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی. اب ایک صاحب نے تباہ آزمائی کی. انہوں نے کیا کہ وہ کہنے لگے جناب یہ جن سے مراد وہ پہاڑی لوگ تھے جو بڑے طاقتور تھے، بڑے وحشی تھے، جنونی کیفیت والے لوگ تھے، تو وہ بھی آپ نے تابع کر لیے، تو جنات یہ ہو گئے. اور طیر سے مراد وہ گھوڑے تھے جو اڑتے ہوئے آتے تھے، جیسے پرندہ اڑتا ہے ایسی تیز برق رفتاری سے اڑتے ہوئے آتے تھے. تو ایک بزرگ فرمانے لگے تین چیزیں بیان ہوئی ہیں، پہلے جن بیان ہوئے، پھر انسان، اور پھر طیر. تو جنوں کا تو معنی آپ نے کر دیا کہ انسان ہیں، اور طیر کا معنی آپ نے کر دیا کہ وہ گھوڑے ہیں. اب بیچ میں انسان رہ گئے، اس کا بھی کوئی اور معنی کر دیں. اب یہاں بھی تباہ آزمائی کریں، انسان سے کوئی بکری بلی مراد لے لیں، شیر مراد لے لیں، ہاتھی مراد لے لیں. تو یہ اصول ذہن میں رہے کہ جس چیز کا حقیقی معنی مراد لیا جا سکتا ہے اس میں تعویل کر کے کوئی اور معنی مراد لینا یہ اصول کے خلاف ہے. جس چیز میں حقیقی معنی مراد لیا جا سکتا ہے، حقیقی معنی ظاہر ہوتا ہے، وہاں اس کی تعویل نہیں کی جا سکتی، اس کا کوئی اور معنی نہیں لیا جا سکتا. تو یہ قرآن کریم کے فہم کے اعتبار سے یہ اصول ذہن میں رہے. اچھا، پھر آگے جا کے ایک صاحب نے تباہ آزمائی کی. حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب یہ جا رہا تھا، چند آیتوں کے بعد پھر آگے تذکرہ ہوتا ہے، آپ کا لشکر جب جا رہا تھا، اب بہت بڑا لشکر، عظیم الشان لشکر ہے. ایک چیونٹی، چیونٹیوں کو آواز دے کر کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں چیونٹیوں میں ایک بہت بڑا نظام ہوتا ہے. چیونٹیوں کی ایک پوری کالونی ہوتی ہے، ایک گھر نہیں ہوتا بلکہ ان کی پوری کالونی ہوتی ہے. ہمارے ایک بار دیمک آ گئی تو وہ اس کا ہم بڑا علاج کرے تو وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، جا نہیں رہی تھی. تو پھر ایک ہم نے وہ جو بندہ اس کو سمجھنے والا تھا اس کو بلایا، تو اس نے ڈیپلی بتایا کہ ان کی ایک کالونی ہوتی ہے، بلکہ ہر کیڑے کی ایک کالونی ہوتی ہے، اور ان میں جو ملکہ ہوتی ہے وہ 24 گھنٹوں میں 70,000 انڈا دیتی ہے. تو اس کالونی میں صرف ایک ملکہ ہوتی ہے، اور اتنی بڑی وہاں لاکھوں کی تعداد میں وہاں چیونٹیاں یا کیڑے کیڑیاں ہوتے ہیں. تو وہ چیونٹی جو تھی وہ ملکہ تھی. مفسرین نے اس پر لکھا ہے، وہ آواز دیتی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اے چیونٹیوں ایسا کرو جلدی سے بل میں گھس جاؤ، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ بے دھیانی میں تم کچلی جاؤ. اب ایک جدید مفسر اس پر تباہ آزمائی کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ اصل میں وادی نمل سے مراد ایک قوم تھی، نمل اس کا علاقہ تھا، اور نملہ سے مراد نملہ نامی ایک شخص تھا. تو اس نے لوگوں سے کہا تھا جلدی جلدی اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں اپنے پیروں تلے رون دے. تو کیا سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایسا تھا جو انسانوں کو کچلتا جاتا؟ کیا ہو سکتا ہے کہ اتنے جلیل القدر شانوں والے نبی ہوں؟ اچھا، پھر قرآن آگے کیا بیان کر رہا ہے؟ وہ چیونٹی کی آواز کئی میل دور سے سلیمان علیہ السلام نے سن لی. اب نبی کی سماعت معمولی تھوڑا ہوتی ہے، وہ ہماری طرح تو نہیں ہے. تو ایک دن بھائی جان کہنے لگے شخص کو کہ حضور کی بارگاہ میں نا میں تو سلام پیش کرتا رہا، تو تم جا رہے تو تم بھی سلام پیش کر دینا. اس نے کہا جی یہ ایسے کیسے سلام پہنچ سکتا ہے جو آپ پیش کرتے رہتے ہیں؟ بھائی جان نے کہا اچھا اگر آپ کے پاس موبائل ہو تو آپ ادھر آن کر دیجیے گا، میں سلام پیش کر دوں گا، تو ایسے تو پہنچ جائے گا. اس نے کہا جی یہ تو پہنچ جائے گا، پھر آواز جائے گی تو پہنچ جائے گا. تو بھائی جان کہنے لگے وہ فون کے ذریعے پہنچ جائے گا تو حضور کی طاقت کے ذریعے نہیں جائے گا. فون سے حضور سن سکتے ہیں، حضور کی طاقت نہیں ہے، تو نبی کی طاقت کتنی ہوتی؟ فتبسم ضاحکا من قولها. سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز کو سنا، سن کر مسکرا پڑے. فتبسم ضاحکا،
الضحك تھوڑا سا زیادہ مسکرانا. ایک تو مسکرانا ہوتا ہے، ایک ہنسنا ہوتا ہے آواز کے ساتھ. تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آواز کے ساتھ نہیں ہنسا کرتے تھے، یعنی قہقہا نہیں لگایا کرتے تھے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکرانا یہاں تک بھی ہوتا کہ آپ کے دانت مبارک بھی نظر آتے، آپ کا تالو مبارک بھی نظر آ جاتا، لیکن حضور قہقہا نہیں لگایا کرتے تھے، کیونکہ قہقہے میں غفلت ہوتی ہے، قہقہے میں غفلت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا، ایک تو سلیمان علیہ السلام کی طاقت دیکھیں، چونٹی کی آواز اتنی دور سے سن لی. اور دوسرا یہاں پہ عرض کروں کہ اگر وہ انسان ہوتے تو سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکراتے نا کہ دیکھو انسان ڈر گئے کہیں کچھ لے نہ جائیں. تو یہ نبی کا مزاج ایسا نہیں ہوتا. تو قرآن کریم کے معانی جو حقیقی معانی ہیں ان پر طبع آزمائی کر کے ساری امت، گزشتہ امت کی مخالفت کرنا، اجماع امت کی مخالفت کرنا، قول صحابہ کی مخالفت کرنا، یہ کوئی نئی تحقیق نہیں ہے. میں یہ ڈیٹیل سے آج یہ مسئلہ استعرض کر رہا ہوں. آج کل کے دور میں میڈیا پر وہ لوگ ڈارلنگ کی حیثیت اپنا گئے ہیں اور بڑے فیمس ہو گئے ہیں، جو قرآن کریم کے معانی کو اپنے عقل کے ترازو پر تول کر آسان کر کے لوگوں کے سامنے حلوہ بنا کر، کھیر بنا کر رکھ دیتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں یہ ہوئی نہ بات. نماز پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، نہ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، زور کے وقت میں اثر پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، اچھا نہیں پڑھی تو تب بھی ٹھیک ہے. تو اس طرح کے معنی نہیں ہونے چاہیے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور توفیق عمل نصیب فرمائے.